خدا آپ کی نوازوں پر رحمت نازل کرے. اللہ پروردگار کوئی غم نہ دے. اس بیٹی کا غم ہمیں آئے تو بیٹی کہہ کے چلی گئی اے بابا سن رہے تھے نا مرثیہ اللہ ہوا کہ بتائے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. کبھی دل کرے تو جا کے زیارت نالیہ پڑھنا. امام زمانہ یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں سلام ان رخساروں پر جس کا رنگ اوپر سے شام تک بدلتا رہا. اجرکم عند اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. آئے آئے اس منزل کو محسوس کریے. نوجوانوں اللہ اکبر سن سکیں گے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. سوائے ناس کی حضرت شہر آگے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی. میں نے سیرتیں اور باقاعدہ پڑھا ہے جناب سکینہ کی زندگی. حسین پیروں کو زمین پہ رکھ کے نہیں دیتے تھے. عباس اپنے ہاتھوں کو سکینہ کے پیروں کے نیچے لا دے اور حسین دیکھ کے روتے تھے اے ربا میری بیٹی. نہیں تھکیے گا نہیں. میں 2-3 فقرے پڑھوں گا اور آپ آمادہ ہوئے رونے کے لیے. روایت کی فقرے وہ ہمارا شیعہ نہیں جو ہمارے غم سنے آنکھوں سے آنسو نہ بہے. اور جب رویا کریے سالوں قطار سینے کو طرف طرف کے ماتم کیا کریے. اور جن کے پاس بیٹیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور اس کے بعد روئیں. یقین کریں گے آمد پناہیان ایران کا ایک عظیم خطیب ان کے جملے ہیں. میں نے مکتب میں نہیں پڑھا مگر وہ کہتے ہیں شمر ملون حبشی خاندان کا تھا. پتہ ہے حبشیوں کا ہاتھ بڑا موٹا ہوتا ہے اور عجیب تنظیم کا ہوتا ہے. وہ کہتے تھے یہ ملون جب تماشا مارتا تھا سکینہ کے رخسار کھول جاتے تھے اور طلب کے کہتے تھے ہو گیا اللہ. بتائے جب تماچے لگتے تھے رخسار بھر جاتے تھے اور خون بہنے لگتا تھا. اس غربت کو محسوس کر سکتے ہیں آپ. اسی لیے مقتل نے لکھا ہے کہ جانتے ہیں شام کے راستے میں سکینہ کو دور سے کھولا گیا تو آئی اے بھیا سجاد جو مانگے شمر اسے دے دو جو مانگتا اسے دے دو. اے بھیا مجھ سے اتنا کہو کہ میرے چہرے پہ تماچا جس کے رنگ کوفے سے شام تک بدلتے رہے. اور ایک بڑا اور کبھی احساس کرنا کہ چھوٹے بچوں کو پیاسا رکھ کے دیکھنا. دیکھتے ہوں گے صبح سے شام تک پیاسا رکھو. ایک کہتے بتا رہا ہوں اور ہاتھ ہونٹوں پہ ہاتھ پھیرو تو ایک پپڑی سی چل جائے گی پانی نہ ملے. اور جب میں کیفیت کہہ گیا امام زمانہ سلام کر کے کہتے سلام ان ہونٹوں پر جس پہ خون کی پپڑیاں خدا تمہیں کوئی فرق نہ دے سوائے بنت سے یہ دو شوکا کہ پڑھوں مت کر کہاں سے لے آؤں لفظ اللہ نہیں پڑھوں گا. آئیے میں کچھ احساس پڑھ دوں بہت بڑھیں گے. خدا آپ کو کوئی آپ ابھی نہیں محسوس کر پا رہے ہیں. میرے استاد مرحوم اس بات کو پڑھتے تھے اور میں نے علماء سے قیام میں سنا جب یہ شام اس لیے میں رونا کہ میں دعا کراؤں گا بی بی کا روزہ
کے اندھیرے میں نہ چلا جائے اللہ پروردگار منظوروں کا خاتمہ کرے کوئی آج ایک دیا جلانے والا نہیں ہے آپ اس کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں شام میں پھر سے اندھیرا ہے آئے میری شہزادی اندھیروں سے بڑا ڈر تھا اندھیروں سے بڑا خوف تھا وہ منظور چاہتے ہیں پھر سے اندھیرا ہو جائے 4 برس کا سن ہوتا کیا ہے 4 برس کی بچی پتا ہے میں اپنی بچیوں کے لیے اللہ اکبر ان کو ایک محسوس دوں 2 سال کا سن تھا روایت میں لکھا ہے سکینہ پردہ کرنے لگی اور پردہ کرتی تھی اس میں 2 سال میں نہ جانے اس بچی میں کیا کیفیت تھی اب سوچے کہ 2 سال میں پردہ کرے یہی تو وجہ تھی کہ جب کا مہینہ سر شام کے دربار میں لایا گیا اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھپا دی تھی اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء پہ جب یاد آئے ہوئے خدا کوئی غم نہ سن لے احساس کرتے کرے یقین کریں جب داعشیوں نے قبضہ کیا نا اس کے بعد پہلے اس کے بعد جب شام کے راستے کھلے ایران سے بہت قافلے پہنچے ہاں مدہ کہتا ایرانی اگر شام پہ بی بی کے روزے کے پاس سارے ظاہر بیٹھے ایک طرف عورت ہے بچیاں بیٹھی ہیں چھوٹی چھوٹی اور ایک طرف مرد ہے سب الگ الگ بیٹھے وہ کہتے ہیں میں نے سارے مسائل پڑھ دیے مگر کوئی ایک فقرہ ایسا نہیں لگا جیسے لگا کہ کوئی رو رہا انہوں نے کہ وہ کیفیت بنی نہیں پائی میں کہتا رہ گیا بی بی کے روزے کے پاس رو نہیں رہے بھائی وہ کیفیت تمہارے پاس نہیں ہو رہی آپ جتنا رونے وہاں میں وہ کہتے ہیں میں پریشان تھا کہ کیا کروں اس نے کہا ایک راستہ تھا میرے پاس اس نے عورتوں کی طرف دیکھا اور کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کی آغوش میں چھوٹی سی بچی ہے وہ قریب گیا اور جا کے کہتا ہے اجازت ہے 2 منٹ کے لیے یہ بچی مجھے دے دے آپ یقین نہیں کریں گے وہ ماں تھی نا اس نے بچی کو اور تیزی سے پکڑ لیا کہا میری بچی کو کیوں مانگ رہا ہے وہ کہہ رہا بس مجھے ایک احساس پیش کرنا ہے آپ پریشان نہ ہوئیے شوہر اس سے موجود تھا دے دو بچی کو دے دو اس نے سنا بچی ڈری سہمی سی تھی ایک طرف دیکھیے مگر اس نے جیسے ہی سر پہ ہاتھ پھیرا بچی سمجھ گئی ہے تماشے نہیں مارے گا بچی تھوڑا سا مانوس ہو گئی اس کے سینے سے لگ گئی اکثر جلہ بہت روئے گے مجمع رو نہیں رہا تھا نا اس نے بچی کا چہرہ مجمع کی طرف کیا کہ بچی کو دیکھ رہے ہو نا اس کے رخسار کو کہا دیکھو کتنے نرم و نازک ہے اب اس نے نہیں تو دیکھے اس نے ہاتھ اٹھایا اب بس اتنا بتاؤ ابھی ایک کماتے آگے سے مار دوں آپ یقین کریں سارا مجمع کھڑا ہو گیا کہاں تجھے کماتے نہ مار دے دیں گے بس اس نے کہا بچی بہت چھوٹی ہے لوگوں نے کہا ہم مارنے نہیں دیں گے اس نے کہا بس اب اندازہ کرو تو سکینہ کو تماچے لگتے تھے تو تماچہ اتنا مساتے سخت ہوتا تھا کہ سکینہ زمین پہ پڑھ کے گر جاتی تھی اور ایک بار تمام آج بلند کے کہتے بھیا اور آج کربلا کرو کہتے بابا میں سمجھ گئی یقین ہو مجھے اگر آپ سن سکتے ہیں تو سن لے 2-3 خدا آپ کو کوئی بندر دے سوال غلط سے لے سنو بہت سن لینا میں حالات راستے میں مجھے 2-3 اونٹ دکھے یقین کریے گا جیسے ہی اونٹ دکھا نا تو کہیں تصور گیا ہی نہیں تو سیدھے تصور کر والا شام نہیں پہنچے کوئی جانور دیکھو اتنی تکلیف نہیں صرف تکلیف اونٹ کو دیکھنے کے لیے
بڑے مسائل پڑے، کوئی نہیں رو رہا تھا. لوگوں سے کہا یہ بتاؤ بچوں کو ڈر بلندی سے لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے بچوں کو. کسی بچے کو بلندی سے کھڑا کریے وہ رونے لگے گا. اللہ اکبر سنے. 4 برس کی بچی اونٹ کی بلندی تنہائی، اور جب رسی ڈھیلی ہوتی تھی نا سکینہ گرنے لگے چلاتی تھی. نہیں، اس نے کہا پورا مجمع نہیں رو رہا تھا. سنے اس نے کہا اجازت ہے میں بچی کو بلندی پہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں. ایک اونچا سا اسٹول تھا، اس نے بچی کو کھڑا کیا. بچی کہہ کرتے کہ ہم گر رہیں گے، سارے مجمع ایک دم ڈرا کہ کہیں بچی گر نہ جائے. اس نے خالی دھیرے سے اس اسٹول کو ہلایا، بچی ڈرا پہ گئی اماں ہم گرے. اللہ اکبر، پورا مجمع کھڑا ہوا. اس نے کہا بس اندازہ کرو جب سکینہ اونٹ سے گرنے والی ہوتی تھی طرف کے اے بھیا سورہ مسائل. اللہ اکبر، بس دو فکر ختم دعا سو گئی شام کے اندھیرے آج جس کا کرتا اس کا کفن بنا. اللہ اکبر، سن سکیں گے بہت ہوئی. خدا کو کوئی بندہ شیخ مفید کے شاگرد تھے، بتائے بہت عظیم. شہزادی آج بھی مصیبت ہے. میں کیسے پڑھ دوں آپ کے سامنے؟ شیخ مفید کہتے ہیں. شیخ مفید کے دور میں ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا، سنیں گے اور یاد رکھے تھے، دو سید رضی اور سید مرتضیٰ. یہ دو عظیم تھے، بڑے عظیم دو شاگرد. سید رضی اور سید انہوں نے نہج البلاغہ لکھی. سید مرتضیٰ کہتے ہیں اس دور کے بادشاہ کے خواب آیا کہ شام میں حسین کی بیٹی کا جو مزار ہے اس میں پانی بہت آ گیا ہے. اس نے خواب دکھایا. اب شہزادی نے خواب آیا، اس نے سوچا کہ حال ایسے نہیں ہے. اس دور کے شیخ مرتضیٰ، توجہ چاہ رہا ہوں، سید مرتضیٰ اور بڑے علی نبی، انہوں نے خواب میں دیکھا سکینہ روزے میں سکینہ کی لہر میں پانی آ گیا ہے اور کہہ رہی ہے اے سید مرتضیٰ مجھے بڑی اذیت ہو رہی ہے اس پانی کو کسی طرح سے اللہ سکھا کے مجھے پھر سے اللہ آپ روئیں گے بہت. سید مرتضیٰ نے سوچا کہ شاید ایسے ہی ہے، مگر وہاں کے بادشاہ نے انہیں بلایا اور کہا کہ ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا ہے، تو سمجھے بھی یہ بات حقیقت ہے، سن سکیں کہ بہت رو رہی ہے. سید مرتضیٰ کہتے ہیں میں قبر کے قریب پہنچا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا شہزادی میں اس لائق نہیں ہوں، مگر آپ کی اجازت سے کوئی کوتاہی ہو تو معاف کریے گا. کہتے ہیں تعویذ قبر کو کھولا، قبر کے اوپر سے پتھر ہٹائے. سن سکے گا سید مرتضیٰ نے پتھر ہٹا کے اپنی زوجہ سے کہا ایک پردہ لگاؤ، اور پردہ لگا. اپنی زوجہ سے کہا یہ چھوٹی سی میت اٹھا کے اس طرف لے کے جاؤ. پانی بھرا ہوا تھا، ان کی زوجہ نے اپنے ہاتھوں میں شہزادی کی میت کو الگ کیا. آپ سنیں گے بہت رو رہے ہیں. سید مرتضیٰ کہتے ہیں ہائے میں روتے روتے میں نے پانی کو ختم کیا اور اس کے بعد میں پھر ہٹ گیا. میں نے اپنی زوجہ سے کہا اس کو دفن کر دو، اس کو دفن کر دو. اللہ اکبر. اس کی زوجہ بڑے احترام کے ساتھ شہزادی کی میت کو رکھا، تعویذ قبر بند ہوئی، دفن کر دو. آپ سنیں گے سید مرتضیٰ جب گھر پلٹ کے آئے اپنی زوجہ سے بس ایک فقرہ کہا ہائے بس اتنا بتا دو میری شہزادی کی حالت تم نے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا کیسی تھی. سن سکیں گے سید مرتضیٰ کی زوجہ پہ ہوش ہو گئے. یہ سوال کیا سید مرتضیٰ کی زوجہ پہ ہو نوجوانوں میں اسی میں مسائل بدل کر دوں گا. شاید اگر گریا بدل ہو گیا آگے تک نہ پڑھ پاؤں پھر میں بھی سن لے گا. روایت تک گئے ان کی زوجہ پہ ہوش ہو گئی. سید مرتضیٰ نے کہا اب نہیں پوچھوں گا میں. پھر کچھ دن جب گزر گیا پھر
تھا کہ بس اتنا بتا دو میری شہزادی کی حالت، تم نے تو ہاتھوں کو اٹھایا تھا کیسی لیکن پھر میں ہوش ہو گئی اور پھر بہت دیر تک ہوش نہ آیا۔ سید مرتضیٰ نے قسم کھایا کہ اب میں نہیں پوچھوں گا۔ جب کبھی بہت دن گزر کہتے تھے 4-5 سال گزر گئے، پھر ایک دن بیٹھے تھے، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے میری زوجہ بس اتنا بتا دو، جب ہم نے شہزادی کی قبر کو کھولا اور تم کو ہم نے جنازہ دیا تو بس اتنا بتا دو کہ شہزادی کی حالت کیا تھی۔ سید مرتضیٰ نے اپنے زوجہ کے بازوؤں کو پکڑ لیا، کہا کہ وہ پریشان نہ ہونا، تو بتا دو کیا ہوا۔ وہ کہتی تھی نہ پوچھو کیا کہا